ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اجمل قریشی۔ آج میں کسی بھی پارٹی سے بالا تر ہو کر صرف اپنے علاقائی مسائل کے اوپر بات کروں گا۔ یہ جو آپ کو میرے بیک پہ یہ پہاڑیوں کے درمیان خوبصورت ترین اور دلکش ویو نظر آ رہا ہے، یہ ولیج ٹھلیانی سیالکوٹ کا ہے۔ ولیج ٹھلیانی سیالکوٹ یونین کونسل پٹن کلاں کا سب سے بڑا گاؤں آبادی کے لحاظ سے، تقریباً اس کی آبادی جو ہے وہ 40,000 کے لگ بھگ ہے، اور پی کے 36 کے اندر سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ گاؤں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور اس گاؤں نے، اس دھرتی نے ایسے ایسے سیاستدان پیدا کیے جن کا نام پورے کے پی کے اندر مشہور ہے، جس میں سرفرست جان قریشی صاحب ہیں، حاجی علی اکبر قریشی صاحب ہیں۔ یہ دونوں رہنما جن کی اپروچ کے پی کے بلکہ وزیر اعلیٰ تک ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس گاؤں کے اندر کتنے ترقیاتی کام ہوئے، کتنے لوگوں کے مسائل حل کیے گئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اتنا بڑا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود یہاں پر کوئی ڈسپنسری نہیں ہے۔ ایک ڈسپنسری تھی جسے میرے خیال میں 50 یا 60 سال ہو گئے ہیں، اور وہ ڈسپنسری آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، جانوروں کا مسکن بنی ہوئی ہے۔ وہاں پہ گدھے، بکریاں، گھوڑے اور گائے وغیرہ وہاں پہ چرتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ڈسپنسر نہیں ہے۔ سر درد کی جو دوائی ہے وہ بھی وہاں پہ مہیا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا ولیج سیالکوٹ کے آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں وہاں سے لوگ آتے تھے اور اپنا علاج کرواتے تھے۔ دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول ہل سیالکوٹ کا ہے، جہاں پر قابل ٹیچر پڑھاتے رہے، جن میں یوسف صاحب، اظہر مسعود صاحب، سنگین صاحب، شفقت نواز صاحب، نعیم صاحب، ظہیر صاحب جیسے قابل، ہونہار اور جفا کش ٹیچروں کی زیر نگرانی بچے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہ سکول 2005 کے ارتھ کویک میں اس کی جو بلڈنگ ہے وہ ڈیمیج ہوئی، اور آج تک اس بلڈنگ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جس بلڈنگ کا 75% کام جو ہے وہ ہوا ہے، 25% کام اس کا بقایا ہے، وہ آج تک کسی نے نہیں کروایا۔ ہم مقامی لیڈران سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایم پی اے کا کام ہے۔ ایم پی اے سے پوچھیں وہ کہتا ہے ایم این اے کا کام ہے۔ ایم این اے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے یہ تو آپ کی وہاں پہ جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کا کام ہے۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کام کس کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ بچے جو ہل سیالکوٹ میں پڑھتے ہیں، یقین جانے سالانہ بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو یہ بچے اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں، اور آج وہ بچے گورنمنٹ مڈل سکول، گرلز مڈل سکول ٹاریاں کے مقام پر زیر تعلیم ہے۔ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان بچوں کے سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں، آندھی میں، طوفان میں یہ بچے کھلے آسمان کے نیچے پڑھنے پر مجبور ہیں، اور سب سے بڑی بات وہاں پہ یہ ہے کہ کمرے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں ان کو پڑھنے کا ماحول نہیں مل رہا۔ اور تیسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ لیڈیز ہیلتھ ورکر کا ہے۔ اتنا بڑا گاؤں، اتنی بڑی آبادی، اور یہاں پر کوئی لیڈیز ہیلتھ ورکر نہیں ہے، اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ رستوں کے اوپر
جو بچوں کی ڈلیوری کا کیس ہے وہ سر انجام دیتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان لیڈران سے، کیا آپ کے بچے ایسے اسپتالوں میں علاج کرواتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایسے رستوں پر ڈلیوری کیس کرتی ہیں؟ نہیں، ان کے بچے تو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کرواتے ہیں۔ ان کو ان بےکس غریب اور مجبور لوگوں کا کیا خیال؟ میں مقامی لیڈرشپ سے بھی، محترم ایم پی اے صاحب سے، ایم این اے صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے آپ ووٹ لیتے ہیں، یہ ووٹ ان کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنا جرم ہے۔ ان کی جو امانت ہے اس کو امانت سمجھ کر ان تک لوٹایا جائے۔ کل بروز محشر آپ بھی اللہ کے مجرم نہ بنیں، کل آپ نے بروز محشر اس عوام کو جواب دہ ہونا ہے، تو خدا کے لیے ان لوگوں پر ترس کھائیں، ان لوگوں کی پریشانیوں اور مصائب کو دیکھیں۔ اللہ، آپ نے بھی مر جانا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ کل بروز محشر یہ بوجھ، ہم ناتواں اور کمزور ہیں، ہم سے یہ بوجھ جو ہے یہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ۔